السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی سورہ طلاق کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تمام لوگ اس آیت کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کر دیں تو یہ آیت سب کے لیے کافی ہو جائے، یعنی تمام لوگوں کو ان ذرائع سے رزق پہنچے گا جہاں ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ آیت پڑھ کر آپ کو سناتے رہے، یہاں تک کہ آپ اونگھنے لگے، یعنی زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے آپ کو نیند آنے لگی۔ بحوالہ الزہد احمد ابن حنبل، زہد ایوب علیہ السلام 245۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص تقوی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، یعنی تقوی کی برکت سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، اور تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان ذرائع سے رزق پہنچاتا ہے جس کی طرف انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا فراخی رزق کا سب سے بہتر اور قوی تر ذریعہ تقوی ہے۔ اس آیت کے مضمون کو مزید پختہ فرمایا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے کہ اگر لوگ اس آیت پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائیں تو وعدہ ربانی کی برکت سے ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں، اور پھر تاکید در تاکید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دیر تک بار بار تلاوت فرماتے رہے۔ لیکن افسوس کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تاکید کے باوجود اس آیت پر پوری طرح عمل کرنے والے اور تقوی کو حل مشکلات کا ذریعہ سمجھنے والے مسلمان آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ بحوالہ ترغیب المسلمین، صفحہ 31-33۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تقوی اختیار کیا وہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و نصرت سے طاقتور شمار ہوگا اور امن و اطمینان سے رہے گا۔ بحوالہ حلیۃ الاولیاء، فمن الطبقۃ الاولیٰ من التابعین، 175/2، ترغیب المسلمین، صفحہ 129۔ حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ مرسلاً روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، تجھے مختصر سی نصیحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ تو اسے بھلا نہ دے۔ تجھے 2 کام کرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ جن 2 کاموں کی نصیحت کرتا ہوں ان میں سے ایک کام اور عمل ایسا ہے جسے آپ نے اکثر بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر پہنچتے دیکھا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس عمل سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی۔ وہ عمل یہ دعا و ذکر ہے،
سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہی عمل اور یہی ذکر تمام مخلوق کی عبادت ہے، اور اسی ذکر کے طفیل تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات جس کی کرنے کی تجھے وصیت کرتا ہوں وہ اس کلمے کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیونکہ اگر آسمان و زمین حلقہ بنا کر رکاوٹ بن جائے تب بھی یہ کلمہ اور اس کلمے کا ذکر اس رکاوٹ کو توڑ ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر آسمان و زمین ایک پڑھلے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پڑھلے میں یہ مبارک کلمہ ہو تو کلمے والا پڑھڑا جھک جائے گا اور آسمان و زمین سے بھاری ہو جائے گا۔ اور جن دو باتوں سے تجھے روکنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک شرک اور دوسرا تکبر ہے۔ پس اگر تیری استطاعت ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت یعنی موت کے وقت تیرے دل میں ذرہ برابر بھی شرک اور تکبر نہ ہو تو ایسا ضرور کر، یعنی تو اپنے آپ کو ہر صورت میں شرک اور تکبر سے پاک رکھ۔ بحوالہ الزہد لأحمد بن حنبل، قصہ نوح صلی اللہ علیہ وسلم، 282۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اذکار فراخی رزق کا سبب ہوتے ہیں، لہٰذا فراخی رزق کا ایک خاص ذکر سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ بحوالہ ترغیب المسلمین، صفحہ 34-35۔ ایک مرفوع حدیث ہے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یعنی بہت زیادہ ہوں۔ بحوالہ جامع ترمذی، ابواب الدعوات، 34-66۔ تم کو بھی لازم ہے اے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کرو مت پنجگانہ میں کبھی تم کم نماز، اور کرو ہر دم رکوع و سجدہ اطمینان سے، اور نہ چوروں سا پڑھو تم بخل کر کے کم نماز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔